الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ نور مدنیہ ہے، مدنی صورت ہے، اور اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب اور فضائل اور احکام اور قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کو سورہ نور کہا جاتا ہے۔ ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا 24واں نمبر ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا 102 نمبر ہے۔ اس سورت کا زمانہ نزول ہجری 6 کے نصف آخر میں غزوہ بنی مستلق کے بعد کا ہے، اور اس صورت کے اندر جو اہم مضامین بیان فرمائے گئے ہیں تو ان میں سے اسلام کے آئلی، معاشرتی اور تمدنی قوانین کی تعلیم میں ایسے مضامین ہیں کہ جو سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کے اندر انسانی زندگی کی اصلاح اور تعمیر کے لیے اخلاقی، معاشرتی اور قانونی تجاویز تجویز کی گئی ہیں۔ جس طرح کہ زنا ہے، زنا کی سزا مقرر کی گئی کہ 100 کوڑے ہیں، بدکار مرد اور بدکار عورتوں کے ساتھ رشتہ نکاح جوڑنے سے اہل ایمان کو منع فرمایا گیا ہے۔ ایسے جو شخص بلا ثبوت کے دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے کہ 80 کوڑے ہیں۔ شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین پر منافقین کی طرف سے جو جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے ان کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتوں کو قبول کرنا یہ سخت غلطی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اصولی حقیقت کی حیثیت سے سمجھائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جو پاک اور طیب آدمی ہوگا تو پاک اور طیب آدمی کا جو جوڑا ہے وہ بھی پاک اور طیب ہوگا۔ پاک مرد کو
پاک عورت ہی مل سکتی ہے، تو صرف یہ بات کہ ایک کمینے آدمی نے ایک بیہودہ الزام کسی کے اوپر لگا دیا اور اسے قابل قبول بنا کر کے اس کا پروپیگنڈا کرنا، میں کہ یہ کسی طرح بھی کسی انسان کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ اس لیے آنکھیں کھول کر کے دیکھنا چاہیے کہ الزام لگانے والا کون ہے اور کس کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے۔ فرمایا کہ بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلانے والے لوگ مسلم معاشرے میں سزا کے مستحق ہیں۔ پھر اسی طرح مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد فرمایا کہ باہمی حسن و ظن پر ہونی چاہیے، اور عام ہدایت کی گئی کہ ایک دوسرے کے گھر پر بے تکلف نہ گھس جایا کریں بلکہ اجازت لے کر کے جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کے لیے حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو چلتے وقت نیچے رکھا کریں اور ایک دوسرے کو گھورنے اور تاکنے کے اندر نہ پڑیں۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینے کو ڈھانک کر کے رکھیں۔ ان کو حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگار کو چھپا کر نکلیں بلکہ بجنے والے زیور بھی پہن کر کے نہ نکلیں۔ عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں کے سوا کسی کے سامنے بند سنور کر کے نہ آئیں، اور معاشرے میں عورتوں اور مردوں کو بغیر شادی کے بغیر بیاہ کے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسند قرار دیا گیا۔ ایسے ہی لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکالی گئی، یعنی اگر وہ چاہیں تو کچھ پیسوں کا فدیے کا انتظام کر کے آزادی حاصل کریں، اور جو ان کے مالک ہیں انہیں حکم دیا گیا کہ انہیں اس کا موقع دینا چاہیے کہ وہ فدیے کے عوض میں اپنے غلاموں کو اور اپنی لونڈیوں کو آزادی دیں۔ پھر لونڈیوں سے پیشہ کرانا جس طرح کہ عرب میں دستور تھا اس کو روکا گیا۔ ان بڑے بڑے اور اہم قوانین اور ہدایات کے علاوہ دوسرے چند اور ہدایات دینے کے بعد منافقین اور مومنین کی علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں تاکہ معاشرے میں پتہ چل جائے کہ مخلص اہل ایمان کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں جو عفت اور عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النساء سکھاؤ۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہ صورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی، اس لیے کہ اس صورت میں پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے کے زرعی اصول بیان فرمائے گئے ہیں اور بھرپور انداز میں قانون سازی کا عمل سر انجام دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی توحید کے موضوع پر بھی اس صورت کے اندر دلائل اور شواہد پیش کیے گئے ہیں، اور زناکار مردوں عورتوں کو بے رحم قانون کے شکنجے میں کسنے کا حکم دیا ہے، اور سزا کو مؤثر بنانے کے لیے عوام کے مجمع کے سامنے سزا نافذ کرنے کی تلقین ہے تاکہ زانی کو زیادہ سے زیادہ تکالیف اور ذلت اور رسوائی ہو، اور سزا کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے بھی عبرت اور موعظت کی صورت پیدا ہو۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ
کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کی ارتکاب کریں تو زنا کی صورت میں انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، وہ 100 کوڑوں کی سزا کے مستحق ہیں، اور زانی اور مشرک کو پھر ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے، جبکہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا حدیث میں سنگسار اور رجم بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا فعل زنا ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں، یا تو 4 مرد جو ہیں وہ اس کے گواہ ہوں، اور یا زانی یا زانیہ خود اعتراف کر کے کہ مجھ سے یہ فعل زنا سرزد ہو گیا ہے، وہ اپنے اس گناہ کا اعتراف کریں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کنواری عورت ہے تو اس کا حمل ظاہر ہو جائے تو اس سے دریافت کیا جائے گا کہ یہ حمل کس کا ہے، پھر وہ جس کا نام لے تو اس سے تحقیق کی جائے گی، اگر وہ بھی اس فعل بد کا اقرار کر لے تو پھر ان دونوں مرد اور عورتوں کو شرعی سزا دی جائے گی، ورنہ پھر صرف عورت کو سزا ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حد قذف کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ کسی پر زنا کا الزام لگانے والے کے ذمے ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف لگائی جائے گی، یعنی اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور آئندہ کے لیے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وہ مردود الشہادہ ہو جائے گا، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، لیکن دنیا کی سزا باقی رہے گی، یعنی اس کو کوڑے بھی لگیں گے اور آئندہ کے لیے اس کی جو گواہی ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اور حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں اعتماد کا فقدان ہو جائے اور شوہر کو بیوی پر زناکاری کے حوالے سے اعتراض ہو مگر اس کے پاس گواہ موجود نہ ہو اور بیوی اعتراف نہ کرتی ہو تو اس بے اعتمادی کی حالت میں خاندانی زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے ایسی شادی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے لعان کے نام سے قانون وضع فرمایا اور اس کا ذکر فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا کہ شوہر عدالت کے اندر اپنے الزام کو خلفیہ طور پر 4 مرتبہ دہرائے اور اپنی صداقت کا اعتراف کرے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، اور پھر 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ میرا جھوٹا ہونے کی صورت میں مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طریقے سے بیوی بھی 4 مرتبہ خلفیہ طور پر شوہر کے لگائے ہوئے اس الزام کی تردید کرے اور کہے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر شوہر اپنی بات میں سچا ہے تو ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس لعان کے بعد عدالت ان دونوں کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں علیحدگی کا فیصلہ کر دے اور آئندہ انہیں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کے حق سے محروم کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔